बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर ने कौमी असम्बली के इन कैमरा सेशन में ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो और पाकिस्तान की फ़ौज अपने अवामी नुमाइंदों के साथ खड़ी है। इस पैगाम के बाद क्या मामला दुरुस्त सिमत में चल पड़ेंगे। ये जो रोला झोला है इसी तरह रोला झोला रहेगा। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी हम ख्याल बेंच ने हुक्म जारी कर दिया स्टेट बैंक को कि जनाब 21 अरब रुपए आप दे दे फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को, ताकि जो हमने हुक्म जारी किया हुआ है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने हैं तो उसको यकीनी बनाया जा सके। क्या ये हुक्म जो है ये इख्तियारात से तजावज़ है, फिर कोई गड़बड़ हो गई है? ये हम आपके साथ जो कानूनी मामला है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या इमरान खान, आम इलेक्शन की बात तो छोड़ देना, पंजाब के भी ये वो जनरल इलेक्शन जो भी है, क्या इमरान खान के हाथ से सदारती इलेक्शन भी निकल गया है? इसके पीछे क्या खबर है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जजों के दरमियान जो हम ख्याल और इंडिपेंडेंट जज हैं उनके दरमियान एक दफ़ा फिर लड़ाई हो गई है। ये इसी से शुरू कर लेते हैं। कल मैंने खबर दी थी कि जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद जो जजेस हैं, हम ख्याल जजेस और जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, काजी साहब, मंसूर अली शाह साहब और सरदार तारक मसूद साहब एक तरफ थे और दूसरी तरफ बुंदियाल साहब थे, एजाज अल एहसन साहब थे, वह इनकी तलख कलामी हुई है। ये खबर मैंने दी थी और बाजू बजू आस्तीन ने चढ़ा ली थी। तो आज एक तरदीद जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो कहते हैं जनाब वो जो ना पार्क में कोई लड़ाई नहीं हुई, ये वो वाली खबर नहीं है। इस खबर की तरदीद नहीं है जो मैंने दी थी या मेरे जैसे कुछ और सहाफ़ियों ने जो खबर दी थी, जो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद मुसर्रत हलाली कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री की मंजूरी देने के बाद, नामजदगी की मंजूरी देने के बाद ये वहाँ इनके दरमियान तलखी हुई थी। इसकी तरदीद नहीं है वो तरदीद उन लोगों की है वो जो कह रहे हैं ना पार्क में वो छड़ी ठाली, पता नहीं इस तरह की जो खबर शबर चल रही थी, उसकी तरदीद उन्होंने जारी की है। और ये जो मामला है ना जजों के दरमियान लड़ाइयों का, पहले ये चैम्बर में बैठ के गुफ्तगू कर लेते थे, किसी नतीजे पे पहुंच जाते थे जो बेंच के अरकान होते हैं, लेकिन अब ओपन कोर्ट में ये लड़ाइयाँ, इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं। हमने तो ये देखा है कुछ जूनियर जजेस जो थे वो बेंच के हेड की मर्जी के बगैर सवाल भी नहीं करते थे, उसके कान में आहिस्ता से बात करते थे, फिर वो सवाल पूछा करते थे। लेकिन अब ये है कि वो किसी और तरफ जा रहे होते हैं और जो जूनियर जजेस हैं, खासतौर पर वो जजेस जो हाई कोर्ट में चौथे नंबर पे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया ताकि मनपसंद जजेस जो हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को भर दिया जाए और मुस्तकबिल में फिर वो काम आए। जैसा कि आ रहा है, जैसे वो 8 रुकनी बेंच नहीं बना था जिसने वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ही मुअत्तल कर दिया, वो वाला। तो वो अब जो झगड़ा हुआ है वो हुआ है जस्टिस जमाल खान मुद्दखिल साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब के दरमियान। एक केस की समाअत के दौरान ये मामला आता है आईसीए का। आईसीए हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो रिट दरखास्तें जाती हैं कानून की अमलदारी के लिए, उनके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में ही हो सकती है। अगर सिंगल बेंच ने, एक जज ने सुनी है तो फिर डिवीज़न बेंच या फुल बेंच, 3 रुकनी बेंच या उससे भी बड़ा बेंच फिर उसकी अपील सुनता है, इंट्रा कोर्ट अपील। और आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स को वही इख्तियारात हासिल हैं जो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दोनों की मासवाए एक के कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो की पावर है, अज खुद कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास अज खुद नोटिस की वो जो ताकत या इख्तियार नहीं है। वो तहरीरी दरखास्त पर ही या आइनी दरखास्त पर ही या रिट पिटिशन पर ही वो हुक्म जारी कर सकते हैं 199 के तहत। और जहाँ प्रोवाइड किया गया है इनको इंट्रा कोर्ट अपील का, जो फ्री कैन है उनको ये हक दिया गया है कि वो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर सकते हैं।
تو وہاں یہ معاملہ تھا ایسا کچھ کہ آئی سی اے کا معاملہ تھا کسی ہائی کورٹ میں. تو مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو انٹرا کورٹ اپیل کا اختیار ہے وہ ایک قانون کے تحت دیا گیا ہے. اگر 199 کے تحت ہونے والے فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کا اختیار ایک قانون کے ذریعے دیا گیا ہے، بلکہ وہ آرڈیننس ہے، اس کے ذریعے دیا گیا ہے، تو جو آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 سے متعلقہ معاملات ہیں، کیسز ہیں، ان میں انٹرا کورٹ کا اپیل کا اختیار جو ہے وہ کسی قانون کے ذریعے کیوں نہیں دیا جا سکتا. تو مندوخیل صاحب کا خیال تھا کہ یہ اس پہ لارجر بینچ بننا چاہیے. یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیتے ہیں اس ایشو پہ، وہ ایک لارجر بینچ بنا دیں جو آگے جا کے فل کورٹ کی شکل بھی اختیار کر سکتا تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا نا، کوئی لارجر بینچ کے لیے کہیں اور چیف جسٹس صاحب لارجر بینچ فل کورٹ ہی بنا دیں، جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مسلسل مطالبہ. لیکن جسٹس حسن نظر رضوی صاحب ڈٹ گئے، ان کا نہیں جی، یہ تو ابھی ہم نے 8 بندوں نے یہ معطل کیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، تو نہیں یہ کوئی بس یہ اس کو چھوڑ دیں آپ. ان کا نہیں. تو پھر دونوں میں اختلاف ہو گیا. جب دو ججوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا جاتا ہے، ریفری جج کے پاس معاملہ جانا ہوتا ہے. تو اب یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا کیس ہے، اس میں بھی یہ اختلاف ہو گیا، دونوں نے اختلافی نوٹ دیے اور یہ معاملہ چیف جسٹس کو ریفر ہو گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں لڑائیاں نہیں ہو رہی، وہاں تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ جو عائشہ ملک صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے سینئر ججز سے، منصور علی شاہ صاحب اور امین الدین خان سے یہ اختلاف کیا تھا جب عمران خان کا وہ جو ہرجانے والا کیس ہے شہباز شریف والا، اس میں حق دفاع ختم کر دیا تھا ٹرائل کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے. تو جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کے خلاف عمران کی اپیل لگی تو انہوں نے اپیل مسترد کر دی. لیکن عائشہ ملک صاحب نے ڈسینڈنگ نوٹ دیا، اختلاف کیا ان سے، اور انہوں نے وہ اپیل جو ہے وہ منظور کی. اگرچہ فیصلہ تو انہی کا غالب رہنا تھا، دو ججوں کا اکثریتی فیصلہ ہی مانا جانے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کی تھی. اس حد تک اختلافات ہو گئے ہوئے، یہ لڑائیاں چھڑائیاں یہ وہ اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہیں گے آئندہ. یہ جو کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس پہ عمل بھی ہوگا، بینچ بھی بنے گی. 20 تاریخ کے بعد دیکھ لیجئے گا معاملات، میں نے کہا تھا کہ یہ بدلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوگی ہے قومی اسمبلی میں، اور یہ صحیح سمت میں ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ صحیح بل ہے. یہ جو 184 سب آرٹیکل 3 والا معاملہ ہے نا کہ جناب نظر ثانی کی پھر درخواستیں کیسے ہوں گی، نظر ثانی کا سکوپ بڑا کم ہے نا 188 کے تحت، تو اس میں ایک ترمیم، ایک قانون جو ہے وہ لایا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواست جب دائر ہوگی تو وہ ایک لارجر بینچ بنے گا. اگر پہلے 3 ججوں نے سنا ہے تو وہ 5 سنیں گے، 5 نے سنا ہوا تو 7 سنیں گے، 7 نے سنا ہوا تو 9، تو اس طرح جو بھی ہو سکتا ہے اس کے طریقہ کار. وہ کہتے ہیں اب لارجر بینچ نظر ثانی، یعنی وہ جو اپیل والا پہلے معاملہ تھا نا اس میں تھوڑی سی گڑبڑ، کوئی تھوڑے سے ایسے آئینی نکات ہیں کہ جناب یہ 188 کے تحت شاید وہ اپیل نہیں بنتی، تو نظر ثانی ہی ایک اپیل کی طرح اس کو ڈیل کیا جائے. ویسے مندوخیل صاحب کہتے ہیں جناب یعنی آئی سی اے حکومت یہ ہو سکتی ہے ہائی کورٹس میں ایک قانون کے تحت، تو وہاں قانون کے تحت کیوں نہیں. تو یہ انہوں نے ایک اور ترمیم لے آئے ہیں، ایک اور قانون لے آئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو اپیل ہے وہ 30 دن کی بجائے نظر ثانی کی درخواست وہ اب 2 ماہ کے اندر متاثرہ فریق جو ہے وہ فائل کر سکے گا. اور جو پرانے مقدمات ہیں ان میں قانون نافذ ہونے کے بعد 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ انہیں اپیل جو ہے وہ فائل کرنا ہوگی. بہرحال یہ بھی اگر 8 رکنی بینچ جو بھی کرتا رہے تو پارلیمنٹ تو اپنا کام کرتی رہے گی، یہ نہیں رکنا، یہ جو مرضی کرتے رہیں. اور میں نے یہ کہا کہ 20 تاریخ کے بعد وہ قانون کا غدر نوٹیفکیشن بھی جاری ہونا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جانا ہے. کیسے ہونا ہے؟ یہ جیسے میں نے کہا جمال خان مندوخیل صاحب نے جس طرح نقطہ اٹھایا اسی طرح کچھ اور جج بھی اٹھا سکتے ہیں، نقطہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اب وہ معاملہ الیکشن والا، حکومت ایک طرف کہہ رہی ہم نہیں مانتے اس کو، دوسری طرف اٹارنی جنرل صاحب پیش بھی ہو گئے، کسی حد تک انہوں نے مان بھی لیا ہوا ہے اس فیصلے کو
چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، ان کا جو حکم ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے۔ اچھا، اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ الیکشن تو خیبر پختونخوا میں بھی ڈیو ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا، صرف پنجاب کی طرف پورا زور لگایا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، پورا زور پنجاب کی طرف۔ اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پنجاب کیوں اتنا اہم ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں 55% جو ووٹ ہیں، ارکان اسمبلی جو ہیں، وہ تو پنجاب سے جاتے ہیں۔ اگر پنجاب ایک پارٹی پنجاب سے قومی اسمبلی کلین سویپ کر جاتی ہے سیٹوں، تو اس سے تو باقی صوبوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ حکومت بنا سکتی ہے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کی مقبولیت اس مقام پر ہے کہ جناب وہ پنجاب میں کلین سویپ کر دیں گے۔ یہ وہ سوشل میڈیا پہ بات اور ہوتی ہے، وہاں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جناب چیمبر میں بلایا، ان کیمرہ پروسیڈنگ سمجھ لیں آپ اس کو، تو وہ پھر میں نے کل بھی کہا تھا، ڈرا ڈرو کے نتائج سے آگاہ کر کے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اٹارنی جنرل صاحب تھے، جو وزارت خزانہ کے افسران تھے، اور قائم کام جو گورنر ہیں وہ تھی اسٹیٹ بینک کی، اسٹیٹ بینک کے افسران تھے۔ ہاں جی دسو جی صاحب لے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ انہوں نے بتایا جناب کو 17 اکاؤنٹ ہیں گورنمنٹ کے، اور جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اس سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں، باقی تو مختلف جو مدات ہیں وہاں پڑے ہوئے پیسے نہیں نکالے جا سکتے۔ اب انہوں نے جو حکم جاری کر دیا اسٹیٹ بینک کو کہ جناب 17 اپریل تک آپ جو پیسے ہیں 21 ارب روپے یہ منتقل کر دیں۔ اس سے اب جو محکمہ یا وزارت خزانہ ہے اس کے ساتھ آپ ذرا ٹائی اپ کر لیں معاملہ، اور فوری طور پر یہ پیسے ادھر چلے جائیں، پھر اے جی پی آر میں چلے جائیں، اور اے جی پی آر یعنی کہ وہ ان کو دیں گے، اور پھر وہ اے جی پی آر میں چلے جائیں گے۔ اے جی پی آر جو ہے وہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو یہ جاری کر دے گا۔ اب اسٹیٹ بینک کا اختیار نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، ہمارا جو حکم ہے نا، جو جتنے بھی پروسیجر وغیرہ ہیں ان پہ غالب ہے، ہمارے حکم کو ہی پروسیجر سمجھے، جو پروسیجرل جو رکاوٹیں شکاوٹیں مسائل اصول ہیں ان پہ اس کو سائے وصیت ہوگی، تو آپ ہمارے حکم کے تابع یہ جاری کر دیں۔ یعنی کہیں سے ضرورت نہیں لینے کی۔ وہ پارلیمنٹ نے اگر بل جو ہے وہ نامنظور بھی کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ پھر ضمنی بجٹ میں آپ وہ پاس کروا سکتے ہیں، پہلے پیسے نکال لیں، بعد میں اس کو منظوری ہوتی رہے گی۔ آپ بہرحال دے دیں، اور 18 تاریخ کو آ کے 18 اپریل کو ہمیں بتا دیں کہ جناب ہم نے پیسے دے دیے۔ اب اس میں قانونی مسئلہ یہ ہے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا کیس تھا، وہ جو قاضی صاحب کا نظر ثانی والا کیس نہیں تھا جس میں 6-4 سے قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ آیا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر کسی محکمے کے پاس کوئی کام کرنے کا اختیار نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو عدالت کے حکم پر اسے وہ اختیار تفویض نہیں کیا جا سکتا۔ جب اختیار ہی نہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، تو قاضی صاحب والے کیس کی روشنی میں تو یہ اختیار عدالت اس کو دے ہی نہیں سکتی، لیکن انہوں نے دے دیا۔ یہ لگے ہوئے اور یہ کہتے ہیں جناب 14 مئی کو الیکشن کروانے، 14 مئی کو الیکشن۔ اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے، نہ ان کے پاس الیکشن کروانے کے لیے اہلکار پورے ہیں، اور نہ ہی امن عامہ کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مطلوبہ تعداد میں پولیس یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں یا ایجنسیوں کے اہلکار انہیں میسر ہوں گے۔ تو آئین کا تقاضا تو یہ ہے کہ صاف شفاف فیئر الیکشن۔ تو صاف شفاف فیئر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس الیکشن ہو سکتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے جناب صبح سے لڑائیاں شروع ہو جائیں اور شام کو اناؤنس کر دیا جائے اور سپریم کورٹ کہہ دے جناب ہم نے یہ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان کی جناب بڑی بھرپور ان کو حمایت حاصل تھی عوام کی، تو وہ جیت گئے ہیں۔ ورنہ یہ کیا الیکشن ہوں گے؟ الیکشن مجھے یہ لگ رہا ہے الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ سپریم کورٹ جو مرضی کر لے، جو مرضی زور لگا لے، سررست تو ایسا ہی ہے۔ اب جو آرمی چیف کا خطاب ہے یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو اختیار ہے حکومت کا، حکومت کرنے کا، یہ تو عوامی نمائندوں کے ذریعے ہونا چاہیے نا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کوئی عدلیہ کا اختیار نہیں ہے، یہ تو عوامی نمائندوں کا اختیار ہے جو حکومت بناتے ہیں، وزیر اعظم کا چناؤ کرتے ہیں، اور پھر کیبنٹ بنتی ہے، اور پھر حکومت کے فیصلوں کی تصدیق کرتی ہے، منظوری دیتی ہے، قانون بناتی ہے۔
ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो है नहीं। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान के चक्कर से अब निकल जाना चाहिए, हमें हमारा पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। यानी ये पाकिस्तान हम सब का है। जो इमरान खान नया पाकिस्तान का रौला डाल रहे हैं ना, उन्होंने उनको भी एक तरह से ये शटअप कॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको पैगाम दिया कि भाई जी बंदे बन जाओ। इससे भी आगे एक कदम बढ़ के उन्होंने ये कहा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यानी तुसी MNAs वगैरह जिहड़े हो वो मंजिल का तयन करें और पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। ये उन्होंने पैगाम दिया है। अच्छा, अब जो मामला है ये एक फ़र्क ख़त्म कर दिया है हम ख्याल जजों ने और इमरान खान की सियासत ने। रियासत और हुकूमत का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। जो समझ नहीं आती कि हुकूमत कहाँ ख़त्म होती है, रियासत कहाँ से शुरू होती है, रियासत कहाँ से शुरू होती है, हुकूमत कहाँ से आ जाती है। अब बीच में सुप्रीम कोर्ट टपक पड़ी है, हम ख्याल सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और जो मुझे उनका जो पैगाम है या जो उनका खिताब है, असल में तो वो जो गए हैं वो यही शो करने के लिए गए हैं ना कि हम पार्लियामेंट के साथ हैं और पार्लियामेंट की राह में जो रुकावटें डाल रहे हैं वो हम उनके साथ नहीं हैं। अब जो मुझे ये लगा है कि इस सिस्टम में जो पूरा हमारा सिस्टम इस वक्त चल रहा है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इनका कोई फड्डा नहीं है। इनका मसला सिर्फ सिस्टम में जो गड़बड़ कर रहे हैं वो सिर्फ हम ख्याल जजेस कर रहे हैं, और हम ख्याल जजेस को शायद पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन वो समझने के लिए शायद तैयार नहीं। जो मुझे कल किसी साहब ने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल है ना, वो तहिया करके बैठ गए हुए हैं कि उन्होंने भी जनाब अपनी जगह पे अपनी बात पे कायम रहना है। जिसकी फेवर करनी है, सहूलत करनी है, सहूलतकारी करनी है, वो करनी है, नहीं रुकना। और दूसरी तरफ रोकने वाले जो हैं वो भी अपना प्लान कर रहे हैं कैसे रोकना है, कैसे मामला करना है। अब अगर सदर रुकावट डालता है बीच में, कोई इंतज़ामी हुक्म भी जारी हो सकते हैं। सदर अगर कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ नहीं लेता, ना ले, वो तो सीनियर मोस्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बाद जो साहब होते हैं जज, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि काजी साहब का नोटिफिकेशन हो जाता है तो तारक मसूद साहब जो है वो हल्फ लेंगे उनसे, सदर को निकाल दे, बाद में फैसलों के ज़रिए सारा कुछ यार सीधा सुधा हो जाता है। और फिर जरदारी साहब ने लाइव इंटरव्यू दिया है। इमरान खान तो अपनी मर्जी के सहाफ़ियों को इंटरव्यू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते उनके सामने, और उन्होंने हामिद मीर को लाइव इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया जनाब ये इनकी प्लानिंग क्या थी, 2035 तक हुकूमत करना चाहते थे। बाजवा भी बड़ी चाल चल रहा था, तो उसने बाजवा ने कहा जनाब मैं इससे इस्तीफ़ा दिलवा देता हूँ। इमरान खान ने भी ये तस्लीम किया, हाँ जी मुझे कहा था कि इस्तीफ़ा दे दें और इलेक्शन में चले जाए, तो इस्तीफ़ा दिलवा। वो कहते जनाब इनके तो प्लान ही कुछ और था। अगर इस्तीफ़े वाली बात आप मान लेते और हुकूमत ना लेते तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद के ज़रिए, तो फिर तो इन्होंने निगरान हुकूमत के ज़रिए अपनी मर्ज़ी का बंदा चौथे नंबर से उठा के यानी जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना लेना था, और बाद में एक्सटेंशन और जो भी है इन्होंने कर कुर के, और वो इमरान खान वही बातें करी जा रहे हैं अभी भी। बाजवा ने तस्वीर के लिए मेरी हुकूमत गिराई, भाई तस्वीर तो आप भी दे रहे थे, आप भी तो कह रहे हैं ना कि मैंने उसको कि अगर वो दे रहे तो मैं तस्वीर दे देता हूँ। वो जनाब PDM को इस्तेमाल किया उसने, और फिर हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका को कहकर हुकूमत गिराई। इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत बनवाई भी अमेरिका ने थी। पहले आप कहते थे जनाब अमेरिका ने कहा बाजवे के ज़रिए मेरी हुकूमत गिराई अमेरिका ने, अब कह रहे हैं कि जनाब बाजवा ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए अमेरिका को कहकर मेरी हुकूमत गिराई। अजीब वैसे बोंगे शोंगे मार रहे हैं। और दूसरा जो इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना कि सदर साहब का इलेक्शन जो है वो भी मुझे इमरान के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आरिफ अलवी साहब है ना, ये इन्होंने 9 सितंबर 2018 को हलफ उठाया था, ओहदा संभाला था, और ये 8 सितंबर 2023 को इनके 5 साल पूरे हो रहे हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि नए सदर के ओहदा संभालने तक ये काम जारी रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो 8 सितंबर को ये घर चले जाएंगे, नहीं, ये कंटिन्यू करेंगे। आइन में ये लिखा हुआ है। अब आइन में एक चीज़ और लिखी हुई है, आइन का आर्टिकल है 41 और सदर के इलेक्शन से मुतल्लक, और उसका सब आर्टिकल है 4, यानी 41 सब आर्टिकल 4। ये आर्टिकल कहता है
کہ صدر کے عہدہ کی میعاد ختم ہونے سے 30 دن پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور عہدہ کی میعاد اگر ختم ہو جائے تو پھر 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اب 8 ستمبر کو ان کے عہدہ کی میعاد اسی سال ختم ہو رہی ہے، تو اس آرٹیکل کے تحت صدر کا جو الیکشن ہے وہ 7 اگست 2023 کو یا اس کے بعد کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن 8 نومبر 2023 سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ جو انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ 60 دن آگے نہیں جانا، 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں، یا پھر میعاد ختم ہونے میں 29 دن رہتے ہوں تو پھر الیکشن ہو سکتا ہے۔ اچھا، الیکٹورل کالج جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ضیاء الحق صاحب نے ترمیم کر کے اس میں شامل کیا تھا کہ پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے علاوہ چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ مل کر چناؤ کریں گی، اور ہر جو اسمبلی ہے اس کے جو ووٹ ہیں وہ ایک فارمولہ دیا ہوا ہے، اس کے تحت وہ نکال لیتے ہیں کہ وہ جتنے بلوچستان یعنی سب سے چھوٹی اسمبلی جو ہے، جتنی تعداد ان کی ہے ووٹرز کی، ارکان کی، اتنی ہی ووٹ ہر اسمبلی کے پاس ہوں گے، وہ اس کو تقسیم تقسیم کر کے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت 2 اسمبلیاں نہیں ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا۔ اگر یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 41 سب آرٹیکل 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک صورت میں صدر کا الیکشن رک سکتا ہے، قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہو، قومی اسمبلی موجود نہ ہو، پھر الیکشن نہیں ہوگا۔ صوبائی اسمبلیاں ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے تو جو سکیم ہے آئین کے، اس کے تحت صوبائی اسمبلیاں ہونی چاہیے، لیکن آئین قدغن نہیں لگاتا۔ آئین کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں ہوں یا نہ ہو، قومی اسمبلی موجود ہونی چاہیے، قومی اسمبلی نہ ہو پھر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں اگر کہوں، اس کی تشریح کروں تو یعنی یہ کہ وہ نجائز نہیں ہوگا، مکروہ کہہ لیں آپ اپنے سادہ لفظوں میں، لیکن آئین کے تحت وہ غیر آئینی جو لکھا ہوا ہے اس کے تحت وہ غیر آئینی الیکشن نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں کہ تصریح 1 سال تک دے سکتے ہیں، یہ پارلیمنٹ خود ہنگامی صورتحال میں اپنی مدت میں 1 سال کا اضافہ کر سکتی ہے، حکومت کو مزید 1 سال دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ایسی پلاننگ میرے علم میں آئی ہے کہ یہ 6 ماہ ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں، جو اس کی مدت ہے قومی اسمبلی کی، تو 6 ماہ پھر ظاہر ہے اس دوران قومی اسمبلی تو موجود ہوگی۔ ویسے تو اگست میں تحلیل ہو جانی چاہیے اپنی مدت پوری کر کے، لیکن یہ اس کو لے جائیں گے آگے 6 مہینے اور اس دوران صدر کا الیکشن آ جائے گا، صدر کا الیکشن کروا دیا جائے گا۔ سندھ اور بلوچستان میں ان کی حکومتیں ہیں جو وفاق میں حکومت کر رہے ہیں، وفاق میں ان کی اکثریت ہے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ اپنی مرضی کا صدر جس کو چاہیں گے یہ لا سکتے ہیں، اور یہ چیخیں جو ہیں عمران خان صاحب اسی طرح چیخیں مارتے رہے گے، اور صدر کا الیکشن جو ہے وہ عمران خان کی دسترس سے باہر، یہ کن کے بل بوتے پر الیکشن لڑیں گے، ان کے پاس تو بندے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پلاننگ ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے، آگے مستقبل کا کیا پتہ ہوتا ہے، سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ویسے ستمبر میں تو اور بھی بہت ساری تبدیلیاں جانی ہیں نا۔ چیف جسٹس صاحب بھی 16 ستمبر اسی سال، بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے گھر چلے جانا ہے، ریٹائر ہو جانا ہے نا پھر، اور 17 ستمبر کو جو قاضی صاحب ہیں، قاضی فائز صاحب، وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اگر حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے صدر کے حوالے سے جو بات ہے جو چل رہی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔